بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جمعے کے دن موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اعلان کیا کہ حکومت پاکستان 10% سپر ٹیکس لگا رہی ہے اور یہ لارج سکیل انڈسٹریز کے اوپر لگایا جائے گا۔ مقصد جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ اس سے جو ریونیو اکٹھا ہوگا، جو پیسے اکٹھے ہوں گے، اس سے غریب آدمی کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کر سکے۔ جو انڈسٹریز جن پہ سپر ٹیکس لگے گا وہ سیمنٹ ہے، سٹیل ہے، شوگر ہے، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینلز، ٹیکسٹائل، بینکنگ، آٹوموبائل، سگریٹس، بیوریجز، کوکا کولا، پیپسی وغیرہ، کیمیکلز اور ایئر لائنز یعنی ہوائی کمپنیاں۔ اسی طرح جو ہائی ورتھ انڈیویجولز ہوں گے، ایسے لوگ جو جن کی آمدن سالانہ 15 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ ٹیکس دیں گے، اور اس میں بریکٹس لگا دی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر 200 ملین یعنی 20 کروڑ تک کی انکم ہے تو 1% ٹیکس ان کو سپر ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر 250 ملین یعنی 25 کروڑ آمدن ہے تو 2% دینا ہوگا، اور اگر 300 ملین ہے تو 4% دینا ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں 15 کروڑ کے اوپر 1%، جو 20 کروڑ ہے اس پہ 2%، اور اگر 25 کروڑ ہے تو 3%، اور اسی طرح 300 یعنی ملین یعنی 30 کروڑ ہے آمدن تو پھر اس پہ 4% آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ جیسے ہی یہ تقریر پرائم منسٹر نے کی، اس کے فوراً بعد اسٹاک ایکسچینج میں کھلبلی مچ گئی، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا، تباہ ہو گیا۔ 2000 سے زیادہ پوائنٹس KSE 100 انڈیکس لوز کر گیا، اور اتنی جلدی جو یہ تباہی مچی اس کی بنیاد پہ فوری طور پہ اسٹاک ایکسچینج کو بند کرنا پڑا تاکہ خرید و فروخت روک دی جائے، ورنہ پتہ نہیں لوگوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کلیریفیکیشن دے کے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یہ ہم واضح کر دیں کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ون ٹائم ٹیکس ہے، یعنی ایک ہی دفعہ لوگوں نے اس سال دینا ہوگا، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو پہلے بجٹ وغیرہ میں بجٹ خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے آمدنی بڑھانے کا کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے یہ کہا جائے کہ یہ ون ٹائم ٹیکس کر کے تو آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ لازم بات ہے کہ اس دفعہ ٹیکس لیا، اگلے سال حالات اس سے بہتر ہونے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ بیسک سٹرکچرل جو ہیں اس کی امپرومنٹس وغیرہ وہ تم کر نہیں رہے۔ ایسی کوئی بھی ایفرٹ ہم نہیں کر رہے جس سے کہ آمدن بڑھے، تو نتیجہ یہ کہ اگلے سال شاید اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہو ون ٹائم کے نام پہ، یہ پکا۔ تو کوائٹ پاسبل کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ وقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ جائے۔ اب اس میں جو پرابلمز ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اگر ٹیکس کم ہے تو ان کو دینے میں دقت نہیں ہوتی، لیکن اگر ٹیکس بڑا ہیوی لگا دیا جائے تو لوگ عموماً ٹیکس چوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو رشوت دے کے چھوٹ مل جاتی ہے۔ ان کو اتنے بڑے بڑے ٹیکس دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ٹیکس 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ FBR کے لوگوں کو کسی کو 1-2 لاکھ کھلا کے تو ٹیکس سے بچ جائے، یا 1-2 لاکھ جمع کرا کے تو اپنا حساب پورا کر لے۔ اسی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیکس جو ہیں وہ کم کرنے چاہیے، ان کی وہ ریٹ کم ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس دیتے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ دینا۔ لیکن یہ کمی پوری کی جاتی ہے ٹیکس نیٹ کو پھیلانے سے، ٹیکس نیٹ بڑھانے سے۔ یہاں حکومت نے نہ آمدن بڑھانے کا کوئی ذریعہ کیا ہے، نہ ہی
ٹیکس کلیکشن کے لیے کوئی بہتر نظام جس سے کہ آپ کا ٹیکس دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے. کیا صرف یہ ہے کہ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو مزید رگڑا دو، ان کو مزید تباہ کرو اور وہ ٹیکس بڑھا دیا. یہ آسان ترین طریقہ ہوتا ہے اور اکثر حکومتیں یہی کچھ کرتی ہیں. اب یہ حالت یہ ہے کہ ابھی بجٹ آیا نہیں کہ نیا ٹیکس آ گیا، یعنی ایک نیا منی بجٹ آپ سمجھ لیجئے کہ پیش ہو گیا. اس میں اب تقریباً ہر چیز وہ بالکل اس میں بجٹ میں آ گئی، یعنی ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہو گیا. لازماً جس غریب آدمی کے نام پہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں کہ جی اس کی مدد ہوگی، میرے خیال میں وہ اس مہنگائی کے بوجھ میں مزید کچلا جائے گا. اس میں امیر ہو سکتا ہے کل کو اسی ٹیکسز کے بوجھ میں وہ بھی پس جائے اور غریب ہو جائے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو بے پناہ جن کے پاس دولت ہے وہ 30 کروڑ مہینے والی آمدن نہیں ہے، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کو آپ نے چھیڑا نہیں، اس سے ٹیکس وصولی کا کوئی ذریعہ نہیں کیا. اسی طرح جو آپ نے جنہوں نے پاکستان کا پیسہ چرایا، چوری کر کے دائیں بائیں لے گئے، اس کے اوپر بھی اس کی آمدن بھی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں، وہ چوری کا مال باہر ہی رہے گا. رہ کیا گیا پیچھے؟ اسی طرح بڑی بڑی دعوتیں چلیں گی، اسی طرح حج عمرے ہوں گے جس میں بہت بہت بڑے ڈیلیگیشنز جائیں گے، اسی طرح باہر کے سفر ہوں گے جس میں آپ نے دیکھا ابھی پرائم منسٹر ٹرکی گئے تھے، کتنا بڑا انٹوراج لے کے گئے تھے. مقصد یہ ہے کہ جب تک حکومتیں اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کرتیں، باقی معیار جو ہیں وہ بےمعنی ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ اخراجات کنٹرول کرتے ہیں تو آپ باقی بھی ڈپارٹمنٹس کو، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اخراجات اپنے کنٹرول کریں. یہاں پہ یہ ہے کہ جو لیوش ہماری لیونگ ہے گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کے آفیسرز کی، بیوروکریٹ وغیرہ سارے ادارے، اس میں بچت کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے ادارے خسارہ میں چل رہے ہیں ان کے خسارے ختم کر کے ان میں ایسا کام کیا جائے کہ وہ آپ کو آمدن دے سکیں. آمدن بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر اگر آپ یہی حج عمرے اور دعوتیں شاوتیں، میڈیا ہاؤسز کو پالنا، اس پہ پیسے لگاتے رہیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے تو آپ کے کام آ جائیں، لیکن اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مدد آپ کی نہیں کر سکیں گے. اب لارج اسکیل انڈسٹریز پہ جب آپ نے سپر ٹیکس لگایا تو انڈسٹری کی گروتھ افیکٹ ہو گئی. انڈسٹریل گروتھ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کم سے کم ٹیکس لیے جائیں، اور اس میں پھر ایک انسینٹو مل جاتا ہے انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ مزید انڈسٹریز لگائے. اگر آپ ٹیکسز لگائیں گے وہ اپنی پروڈکٹ میں وہ جمع کرے گا پیسہ اور کنزیومر کو پاس کر دے گا. اگر ٹیکسٹائل مل ہے، وہ اگر اس کو کافی موٹا ٹیکس آپ کو دینا پڑا تو وہ کپڑے کی قیمت کچھ بڑھا کے تو ادھر سے پورا کرے گا. نتیجہ یہ کہ عوام کو مہنگائی کا سامنا ہوگا. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ جب آپ اپنے پروڈکٹس لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے اسی طرح کی ہونی چاہیے جہاں باقی دنیا میں جس طرح ہے. اگر ایفیشینٹ انڈسٹری چل رہی ہے، آپ کو سروسز سستی مل رہی ہیں تو آپ بڑا اچھا چلا سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں ایڈیشنل ٹیکسز لگیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ایک طرف تو انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کے منافع میں شاید قلت آئے، دوسری طرف اس کی چیزیں جو بنائے گا وہ اتنی مہنگی ہوں گی کیونکہ آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی، گیس بھی مہنگی کر دی، ہر چیز مہنگی، تو کاسٹ آف پروڈکشن اس کی بڑھے گی. لوکل مارکیٹ میں وہ آپ کو سستی چیز نہیں دے گا، عوام کو مہنگی خریدنی پڑے کیونکہ وہ آپ جتنی کاسٹ آئے گی وہ آپ کو پاس کرے گا. اور باہر بھیجنے والے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تاجر، ان کو مسئلہ آئے گا کیونکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے. پھر وہ وہاں یہ ہوگا کہ وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن سے کم پیسوں پہ باہر اپنا مال میں بیچیں گے اور یہاں ڈالر کی قیمت بڑھا کے تو اس میں اپنا نقصان پورا کریں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ڈالر جو ہے اس کا ریٹ کہیں آسمان پہ جائے گا. یہ ساری چیزیں وہ پھر انڈسٹریز پہلے ہی یہاں انویسٹمنٹ سے گھبرا رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح باہر کے انویسٹرز آتے ہیں، آپ نے سی پیک ہے، چائنیز کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، آپ ان کو رعایتیں دینے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، اتنے سال آپ کو ٹیکس چھوٹ ہوگی، آپ اپنی مشینری منگوا رہے ہیں باہر سے تو اس پہ بھی آپ کو ڈیوٹی معاف ہوگی. اب یہی چیز انڈسٹریل گروتھ کے لیے ضروری ہے ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹ کے لیے. اگر یہاں پہ ہم لوگوں پہ ان انڈسٹریز کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے، وہ اپنے پلانٹ اٹھائیں گے، باہر چلے جائیں گے. یہاں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اوپر ٹیکسز اتنے کم کیے جائیں کہ وہ آپ کو ایک انسینٹو کے تحت مزید انڈسٹری، اگر کسی کی ایک ہے تو وہ ایک اور لگائے، دو اور لگائے، کیونکہ انسینٹوز ہیں. تو یہ انسینٹوز نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کے ہاں مشکل آئے گی کہ یہ انڈسٹریز جو ہیں آگے ملٹیپلائی نہیں کریں گی. اب یہاں پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ معاشیات کو سمجھتے ہوئے اپنے قدم اٹھاتے. یہ نہ کرنا، یہ در حقیقت آپ نے ایک طرح کا، آپ کہہ لیجئے کہ ایک خودکش دھماکہ کر دیا ہے. اسی انڈسٹریلائزیشن پہ جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں کچھ بڑی تھی، کچھ انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی تھی، ان چیزوں کی وجہ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے گی. پچھلے 15-20 سال سے حکومتیں یہ پالیسی فالو کر رہی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح انڈسٹریز پہ کچھ نہ کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ کم کیے جائیں. اب یہاں پہ ایک طرف تو بینکوں کا لون کے اوپر مارک اپ بہت بڑھا دیا ہے، وہ مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اور پھر ٹیکسز یہ ایڈیشنل. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا. عوام بھی پسیں گے اور انڈسٹریلز کو بھی بہانہ مل جائے گا کہ وہ آئندہ یہاں پہ پیسہ نہ لگائے. ہر چیز مہنگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیشنل ٹیکسز. اگر یہی حالت رہی تو بجٹ تو پہلے ہی بہت سارے اس پہ اعتراضات ہیں، وہ عوام کے لیے پہلے بھی سمجھا جا رہا تھا کہ مفید نہیں، اور اب ان ٹیکسز کے بعد تو بے روزگاری بھی بڑھنے کے چانسز ہیں، انڈسٹریلائزیشن رکنے کے چانسز ہیں، اور ساتھ یہ بھی چانسز ہیں کہ جو ٹیکسز ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ ٹیکس چوری کریں گے، اور ٹیکس کلیکشن بھی شاید اتنی نہ ہو سکے. یہ المیہ ہے کہ ہم قدم تو اٹھا لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور پھر اس پہ نعرے لگاتے ہیں یہ سوچ کے کہ عوام بھی بیوقوفوں کی طرح اس کو قبول کر لیں گے. وہ ایسا نہیں ہے. لہذا میرا نقطہ نگاہ تو یہی ہے کہ ان چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے، اور سالڈ سٹیپ وہ لینے چاہیے جس سے کہ عوام پہ بوجھ نہ آئے اور آپ کی آمدن بھی بڑھے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.